محترم ناظرین کرام، یہ جو سانحۂ لاہور سیالکوٹ موٹر وے رونما ہوا ہے، اس نے پورے ملک کی پوری قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ جہاں اور بہت سارے اسباق ہمیں اس واقعے سے حاصل ہوتے ہیں، جہاں حکومت کی بے بسی معلوم ہوتی ہے، جہاں ریاست کی ناکامی معلوم ہوتی ہے، وہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ریاست اتنی ناکام ہے کہ اس ریاست کے زیر سایہ آدمی اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھ کر بالکل سفر نہ کرے، بالخصوص خواتین۔ ویسے بھی شریعت یہ چاہتی ہے کہ خواتین جب گھر سے باہر نکلیں اور ان کا سفر شرعی ہو تو ایک محرم کے ساتھ ان کو جانا چاہیے۔ بغیر محرم کے اگر حج کا سفر بھی ہے تو وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض مرتبہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہوتا، سفر بھی کرنا مجبوری ہوتی ہے، یا سفر ہی غیر شرعی ہے، یعنی اتنا لمبا سفر نہیں ہے کہ جس میں محرم کا جانا ساتھ ضروری ہو، تب بھی عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ باہر نکلنے سے پہلے کسی نہ کسی کو ساتھ لینے کی کوشش کرے۔ بازار بھی آپ جانا چاہتے ہیں اور تھوڑے سے سفر پر بھی آپ نے جانا ہے، اپنے گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں بھی جانا ہے، تب بھی بہرحال سنت یہی ہے کہ ساتھ کوئی ہونا چاہیے۔ ہم جب تبلیغی سفر کرتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، تو جماعت میں بھیجنے والے جو اکابرین ہیں، بزرگ حضرات ہیں، وہ یہ ہدایت خاص طور پر جماعتوں کو بھیجتے وقت دیتے ہیں جماعتوں کو کہ رات کو اگر ایک آدمی کو تقاضا ہوتا ہے، اس نے واش روم جانا ہے، تب بھی اسے چاہیے کہ ساتھ والے کو اٹھا لے، اسے جگا کے اور اپنے ساتھ لے کے جائے۔ حالانکہ مسجد میں ہی واش روم ہے، مسجد کے اندر ہی جانا ہے، قریب ہی ساتھ ہی چند قدم کے فاصلے پر واش روم بنے ہوتے ہیں، طہارت خانہ بنا ہوتا ہے، تب بھی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ سونے والے کو جگا لو اور کسی ایسے آدمی کو اپنے ساتھ لے لو کہ جو رات کو جگانے کی وجہ سے تنگی محسوس نہ کرے۔ یہ ہدایات کیوں ہیں کہ انسان کے ساتھ 100 مسائل ہو سکتے ہیں زندگی میں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ پیش آئے یا ایسا ہی کوئی خطرہ اور خدشہ ہو تب کوئی ساتھ لینا چاہیے۔ بعض دفعہ کوئی ناگہانی آفت، کوئی اچانک سے ایسی بیماری کہ انسان گر پڑے، انسان کو ٹھوکر لگ جائے، کوئی موذی جانور انسان کو ڈس لے، تو ان تمام چیزوں کے امکانات بہرحال اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر رات کی تنہائی ہوگی اور کسی موذی جانور نے ڈس لیا اور وہیں پر آدمی گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا اور اسی حالت میں خدا نخواستہ اس کی روح پرواز کر گئی، تو اس لیے کوئی ساتھ ہوگا تو وہ مدد کر سکتا ہے، وہ دوسروں کو بلا سکتا ہے۔ تو گھر سے بھی اگر خواتین نکلیں، خواتین کا معاملہ تو پھر اور زیادہ نازک ہے۔ ریاست تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی، اس سے تو ہم کوئی ایسی توقع رکھ بھی نہیں سکتے ان حالات میں۔ ان کو تو اپنے سیاسی اختلافات کی پڑی ہوئی ہے، اپنی ذاتی لڑائیاں ہیں اور ان کے ذاتی مفادات ہیں جن کے اوپر ان کی ساری سیاست اس کے ارد گرد ان کی گردش کرتی ہے، اسی کے آس پاس گھومتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں بڑا امن ہے اور صورتحال بہت اچھی ہے، تو بالکل بھی یہ بات درست نہیں ہے۔ ویرانہ جب لاہور جیسا شہر، موٹر وے جیسی سڑک محفوظ نہیں ہے اور ڈیفنس جیسے علاقے محفوظ نہیں ہیں، اور جہاں پر بڑے لوگ رہتے ہیں وہ کالونیاں اور سوسائٹیز محفوظ نہیں ہیں، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کہیں ویرانے میں، کہیں جنگل میں اور رات کے اندھیرے میں ہم محفوظ ہوں گے؟ تو بہت ساری احتیاطی تدابیر جہاں انسان کو اختیار کرنی چاہیے اپنی عزت کے معاملے میں اور اپنی زندگی کے جان مال کے حفاظت کے سلسلے میں، تو وہاں خواتین کو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے گھر میں بھی جائیں تو کوشش کریں کسی کو ساتھ لے کے جائیں، اکیلی نہ جائیں۔ ہاں اگر مجبوری ایسی ہے، کوئی ساتھ میں ہی نہیں ہے، وہ جیسی بیچاری خاتون تھی، وہ پردیس سے آئی ہوئی تھی، فرانس کی رہنے والی تھی، اس بیچاری کا پتہ نہیں کیا معاملات تھے، اس کی کیسی زندگی تھی، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، وہ تو تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بلا وجہ ایک تو ضرورت سے بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں، بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں۔ بعض مرتبہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے،
وہ گھر میں بیٹھے بھی حل ہو سکتا ہے، کوئی مرد بھی کر سکتا ہے، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی خواتین گھر سے باہر نکل جاتی ہیں۔ خواتین کے لیے اصل پردہ جو ہے وہ حجاب بالبیت کا ہے۔ چادر کی بات تو بہت بعد کی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم گھروں میں رہا کرو اور جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح بن سنور کے باہر نہ نکلا کرو۔ تو بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے، جانا پڑے تو کسی کو ساتھ لینا چاہیے، کسی محرم کو۔ محرم نہ ہو، کوئی خاندان کا گھر کا کوئی دوسرا فرد ہے، چاہے وہ نامحرم ہی ہو، تو کم سے کم اس کو ساتھ لے کے جائیں، اور اگر وہ بھی مہیا نہیں ہے تو کسی عورت کو ساتھ لے کے جائیں۔ یہ اس طرح کے واقعات درجنوں کی تعداد میں پہلے ہو چکے ہیں۔ آئندہ بھی کوئی تسلی اطمینان نہیں ہے کہ یہ آئندہ نہیں ہوں گے، اس لیے ہمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔